وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ سورہ مجادلہ اور آیت نمبر 14، 15، 16 اور 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بدحالی کو ذکر فرمایا ہے، اسی طرح ان لوگوں کے لیے عذاب شدید اور عذاب مہین، اہانت آمیز عذاب، رسوا کن عذاب، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو کفار کے ساتھ دوستیاں گانٹھتے ہیں، کفار کے ساتھ قلبی یارانہ قائم کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، تولوا، جو دوستیاں لگاتے ہیں، قوماً، ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ غصہ ہوئے، اللہ کا غضب نازل ہوا، مغضوب علیہم، اور وہ غصہ کن پر اللہ تعالیٰ ہوئے؟ یہود پر، نصارہ پر، مشرکین پر اور ہندو سکھوں پر، جتنے بھی اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب ہیں، چاہے وہ زمینی ہیں، چاہے وہ آسمان سے نازل شدہ تھے، منسوخ ہو گئے، تو ان سب قسم کے کفار مراد ہیں اس آیت مبارکہ میں، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو دوستیاں لگاتے ہیں، ما ہم منکم، ایسے لوگ نہ تو وہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، نہ ان میں سے ہیں، بیچ میں لٹکے میں، منافقین کا یہ ٹولہ ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کے ساتھ نہ تمہارے ساتھ، مذبذبین بین ذالک، بیچ میں تذبذب اور شک و شبہ کے اندر مبتلا ہیں، بیچ میں لٹکے میں، نہ پورے طریقے سے وہ کافر ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور نہ وہ پورے طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، نہ ان میں سے ہیں۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور چھپ چھپ کر وہ کفار کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہیں، قلبی طور پر وہ کفار کے ساتھ ہیں۔ تو ارشاد فرمائے کہ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اعد اللہ لہم، ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، عذاباً شدیدا، شدید اور سخت عذاب، انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً یہ بہت برا کام کر رہے ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ موالات کہتے ہیں قلبی دوستی کو، کسی بھی کافر سے، کسی بھی غیر مسلم سے موالات کا تعلق، قلبی دوستی کا، محبت کا تعلق، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے قلبی تعلق رکھیں گے، محبت کریں گے، تو جس سے انسان محبت کرتا ہے، شدہ اس کی عادات، اس کے عقائد، اس کے نظریات
اور جن سے وہ پھر آگے محبت کرتا ہے ان کی محبت وہ اس کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان جیسا بننا چاہتا ہے ویسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے ویسے ہی بن جائے گا، ویسے ہی سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، ویسے ہی اس کے حرکات و سکنات ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کچھ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا۔ تو اس لیے موالات کے تعلق کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ معاملات میں، آپ مواسات میں ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں۔ دیکھیں موالات سے منع کیا گیا، مواسات ہمدردی اور خیر خواہی اور حسن سلوک اور احسان کرنا اور قرضہ دے دینا، ان کی کسی موقع کسی غمی یا کسی خوشی میں شریک ہو جانا۔ غمی سے مراد کوئی ان کی وفات ہو گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، اس غم میں شریک ہو جانا۔ خوشی سے مراد مذہبی خوشی نہیں ہے، بلکہ ویسے ہی جیسے کسی کہ ہاں کوئی بچے کی ولادت ہو گئی یا اور کوئی خوشی اس کو مل گئی ہے تو اس میں شرکت کر لینا۔ مطلب ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرات صحابہ کرام کے تعامل سے ثابت ہے کہ یہ حضرات اس طرح کے معاملات تو کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مواسات یعنی ہمدردی کا معاملہ کرنا یا معاملات کاروباری معاملات کرنے، قرضہ لینا، قرضہ دینا، کوئی ہدیہ لینا دینا یا کوئی چیزوں کا بیچنا خریدنا، یہ سب آپ کر سکتے ہیں، بس قلبی تعلق نہ ہو، وہ صرف مسلمان سے ہوگا، وہ صرف اہل ایمان سے ہوگا۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، اور یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ عبداللہ ابن نبتل یہ منافق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ایک شخص آ رہا ہے، وہ جبار کا دل رکھتا ہے، سخت دل ہے اور شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ ایک پستہ قد کا شخص تھا، نیلی آنکھوں والا تھا اور منافق تھا، اور اس کی ٹیم، اس کے یار دوست بیلی وہ بھی منافق تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں نازیبہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ کوئی نازیبہ کلمات کہتے ہو ہمارے بارے میں۔ تو اس نے قسم کھائی کہ جی نہیں، ہرگز نہیں، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، اور اپنے یار بیلیوں کو بلا کر ان سے بھی قسمیں کھلوائی اور کہا کہ جی ہم تو ہرگز ایسی بات نہیں کرتے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ لوگ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں، انہوں نے ڈھال بنایا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے خود بھی رکے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے اہانت آمیز، رسوا کن، ذلیل کر دینے والا عذاب۔ لن تغنی عنہم اموالہم، نہ تو ان کے مال کچھ بھی کام آئیں گے ان کے، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد کام آئے گی، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی۔ اللہ جب ان کو پکڑے گا، عذاب دے گا، تو یہ چیزیں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہے آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان آیات سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ دوستی، قلبی دوستی صرف ایمان والوں سے ہم نے رکھنی ہے، اور اگر کوئی بد عمل ہے اس سے بھی اگر آپ نے تعلق رکھنا ہے تو اس کی اصلاح کی نیت سے۔ قلبی دوستی جو ہوتی ہے وہ دینداروں سے رکھنی ہے تاکہ آپ کے اندر دینداری ہے، اور محبت کا تعلق صرف اہل ایمان سے رکھنا ہے۔ جو غیر مسلم ہے ان سے ویسے آدمی تعلقات رکھ سکتا ہے، کاروباری ہوں یا مواسات کے ہوں، لیکن موالات کا تعلق وہ نہیں رکھنا کہ کہیں ان کے عقائد آپ کی طرف منتقل نہ ہو جائے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، یہ جو مواسات کا یعنی کہ معاملات وغیرہ کا تعلق ہوتا ہے، یہ بھی اس حد تک رکھنے ہیں کہ اس سے کسی دوسرے کو یا آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر یہی آپ کے معاملات یا آپ کا مواسات
یہ قلبی تعلق کے اندر منتقل ہونا شروع ہو رہا ہے تو پھر اپنے آپ کو بچانا. تو اس حد تک تعلق رکھنا ہے کہ وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائے، اور اس سے بچنا ہے کہ اس کی کوئی چیز آپ کی طرف آ جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.